کہ یہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مناتے ہیں، پورا سال مکمل خاموشی رہتی ہے، کسی طرف سے کوئی آواز سننے کو نہیں ملتی، لیکن بدقسمتی ہے، شومی قسمت ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے تو مشین کی طرح پھر زبانیں چلتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے میلاد، کہاں لکھا ہے میلاد۔ وہ پرانے زمانے میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، اس کا بٹن دبا دیں تو وہی بار بار وہی ایک ہی بات ہے، یہ کہاں لکھا ہے میلاد، یہ کہاں لکھا ہے میلاد۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ جب کوئی ثبوت دیں گے تو کہیں گے یہ تو کہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر اذکار ہی نہیں ہے۔ یہ باندھ باندھ کی بولیاں لوگ بولتے ہیں۔ تقریباً 38 سال، تو مجھے بھی 38 سال ہو گئے اس شوق میں ایک وہ وقت تھا کہ کوئی اسٹیج پہ کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسٹیج ہی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے چند سال تو یہ صورتحال تھی، بازار کھلے ہوتے تھے، کوئی دکان بند نہیں ہوتی تھی، کوئی اسٹیج نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے تو وہ زمانہ بھی دیکھا۔ نمبردار بہت بن گئے اور دعوے کرنے والے بہت پیدا ہو گئے، لیکن آج میں جب یہ خوبصورت مجمع دیکھتا ہوں، اپنے دائیں بائیں یہ ہزاروں کا اجتماع دیکھتا ہوں تو میرے دل بڑا ہو جاتا ہے، میرا حوصلہ بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل، اکیلا ہی چلا تھا میں جانب منزل۔ لوگ بڑھتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج میرا دل بڑا خوش ہوا ہے اور میرا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے۔ میں علماء کی جا کے منتیں کرتا تھا، خود جا کے دعوتیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی علماء تشریف نہیں لاتے تھے۔ لیکن آج الحمدللہ میرا دل خوش ہوا، میرا حوصلہ بلند ہوا۔ میرے تمام یہ ساتھی علماء تشریف لائے، یہ رونق جلوس بنے، محفل کی زینت بنے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ علماء بیان کریں، میں بیٹھ کے سنوں۔ اور حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ کے اسٹیج پہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ وہ میرے گھر آ جاتے ہیں جلوس سے پہلے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی بہت سے علماء ہیں ہمارے شہر کے، میرے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں بیان کرتے کرتے آپ کے شہر میں، مجھے آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں، ان علماء کو ہم سنیں، میرا بھی حوصلہ بلند ہو۔ وہ پھر بار بار مجھے اصرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹیج پہ آپ کا بیان ہو، ہمارے اسٹیج پہ آپ کا بیان ہو۔